کہہ رہا تھا کہ پہلے اظہار غم کریں گے. ویلکم بیک ٹو ایم پی جی اسپیکس. ہم بات کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم جناب عمران خان کو گزشتہ شب پیمز لایا گیا. ایک مرتبہ پھر ان کی آنکھوں کا معائنہ ہوا، لیکن تحریک انصاف کی قیادت کا اصرار ہے کہ انہیں شفا آئی ہاسپٹل منتقل کیا جائے. اور اس حوالے سے آج گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان کو شفا آئی ہاسپٹل منتقل کرنے کی تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں. 14 فروری کو بیرسٹر گوہر کو کہا گیا کہ آپ آ جائیں اڈیالہ جیل اور ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر شفا آئی ہاسپٹل چلے جائیں، اور ایک فیملی ممبر کو بھی ساتھ جانے کی اجازت تھی، مگر پھر یہ فیصلہ واپس ہو گیا یا اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا یہ معلوم کرتے ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب سے. جی صدیقی صاحب، ایک تو بتائیے گا کہ یہ جو اس پہ احتجاج ہو رہا ہے کہ جی خفیہ طریقے سے لایا گیا، تو سارے سیکیورٹی کے ایشوز تھے، خفیہ طریقے سے لانا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی عمران خان صاحب کی حق تلفی ہوئی ہے؟ اور یہ جو اصرار ہے کہ ہماری مرضی کا ہاسپٹل ہو، ہماری مرضی کی جگہ، قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ میرا تو خیال قانون تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. قانون تو یہی کہتا ہے کہ جو کسی پبلک ہاسپٹل میں ہی لایا جائے گا، وہاں پہ سرکاری، وہ بھی فیڈرل بورڈ ہوگا، اور فیڈرل بورڈ یا کوئی بھی گورنمنٹ کا جو ہے وہ بورڈ اسی کا. اب اس کو دیکھ لیجئے، اب جب نواز شریف کا معاملہ ہوا تھا نیب کسٹڈی کے اندر یہ سارا کچھ چلا تھا، تو اس وقت بھی عدالتوں نے وفاقی حکومت کے جو ادارے تھے ان پر مشتمل میڈیکل بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا تھا. اس میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آئی تھی جس میں پھر عمران خان صاحب نے اپنے شاید کسی ڈاکٹر کو بھی بھیجا تھا کہ تم بھی جا کے دیکھ کے آؤ کہ کیا ہو رہا ہے، پرسنل شوکت خانم کے بھجوائے. سو قانونی طور پہ طریقہ کار تو یہی ہے. ابھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس تھا، تو وہ اس میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ میڈیکل بورڈ جو بنایا ہے اس کی رپورٹ آئے گی تو پھر اس کے بعد بیل کا معاملہ جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا. سو یہ ساری چیزیں ہیں. اب کسٹڈی میں جب آپ ہیں، جب آپ کنوکٹڈ ہیں، تو پھر قانون بھی مختلف ہو جاتا ہے تھوڑا سا. آپ کے حقوق اس طرح سے ریگولیٹ ہوتے ہیں جو کہ قیدی کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے. باقی اگر گورنمنٹ کی سٹانس تو بالکل ٹھیک ہے، وہ تو لاء کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈاکٹر اگر کہیں گے ان کو ہاسپٹل بھیجنا تو بھیج دیں گے، پارٹی کے کہنے پہ تو نہیں ہم بھیج سکتے. اور دوسرا جو سوال آپ کے آنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے روکڑی صاحب سے، روکڑی صاحب نے بھی یہی کہا کہ جو امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے، نیکسٹ آف کن، اس کو اطلاع دی جاتی ہے، اور وہ بشرا بی بی صاحبہ ہیں. اگر فرض کیا کوئی قیدی نہیں بھی ہے، آج مثال کے طور پہ آپ کو خدا نخواستہ مجھے ہاسپٹل جانا پڑے، کوئی پروسیجر ہو، بالکل ہاں، تو کوئی بہن بھائیوں کے سائن تو نہیں ہوں گے؟ ظاہر ہے بیگم سے ہی کہا جائے گا، آپ کی وائف سے کہا جائے گا کہ جی یہ آپ سائن کر دیں. اب یہ اور مختلف صورتحال ہے نا. مطلب ایک آپ قید میں ہو تو پھر صورتحال مختلف ہے. ویسے تو اگر کوئی ایسی ہنگامی صورتحال بنی ہے تو جو لے کے جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کون اس کا لواحقین میں سے ہے. بہن بھی ہو سکتی، بھائی بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ پھر اس کے بعد قدغن ہوتی ہے نا. اگر منگل کو فیملی ٹائم میں وہ بشرا کو ملنا، بشرا بی بی کو ملنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہ کیوں ملیں گے؟ بالکل ان کی خواہش مقدم، تو ان کی خواہش مقدم ہے. تو میرا خیال ہے کہ سیاست زیادہ ہے، ظاہر ہے. اور گورنمنٹ ویسے مجھ سے پوچھے نا پولیٹیکلی، یہ روکڑی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کو چاہیے کہ حکومت کو کہیں کہ ان کی ملاقات کروا دیں. پہلے بھی ٹویٹر کھلا ہوتا، پہلے بھی ملاقاتیں ہو رہی تھی، تو کیا ہو گیا تھا اب بھی جا کے دیکھیں اور کیا ہو جائے گا. اچھا روکڑی صاحب، پولیٹیکل ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے. ایک تو صدیقی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس پہ بھی اگر آپ رائے دینا چاہیں. دوسرا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو تاثر پہلے بھی جب عمران خان صاحب کو لایا گیا یا گزشتہ شب دوبارہ لایا گیا، یہ جو ایک تاثر ہے کہ اس کی آڑ میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی ڈیل کا تاثر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ظاہر ہے بہت خبر ہے ڈیل کا. تو میں نے آپ کو کہا پہلے، میں بھول گیا آپ کو، آپ تو بچ کے آ گئے ہیں جہاز میں سے. ہم آپ کے ہمدردان میں شامل ہیں، اور آپ جنہوں نے آپ کے ساتھ جو وہ کیا، اللہ ان کو ہدایت عطا کرے. اور بس یہ آپ سارے دوستوں کی دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے. ہاں، یہ شکر کرے فوٹو تھی فوٹو آ گئی تھی. اچھا، میرے ڈیل کے بارے میں نا بلال بھائی وہی تاثر ہے کہ ڈیل کی کوشش کی گئی ہے جس کے اندر اس کی مسز یا جو بھی، یہ میرا تاثر ہے، وہ شامل تھے. ٹھیک ہے. اور جو ڈیل تھی یہ چلی ہے یو اے ای سے، اور اس ڈیل کے پیچھے مین کردار تھا ملک ریاض. ٹھیک ہے. اور کیوں نہیں ہوگا؟
میں گڈ اور بیڈ پہ نہیں جا رہا ہوں، ہاں صحیح ہے، وہ تو چاہتا ہے واپس آئے، اس کی بادشاہت یہاں پہ ہے، ہر چیز یہاں پہ ہے، تو پیسہ ہمارے پراپرٹی والوں نے انہوں نے یہاں پہ ملک کی خدمت ملنے لگا کے ٹاٹا انڈسٹری بنائی ہے، یا انہوں نے یہاں پہ کوئی انڈیا کی طرح ایڈوانی اور جو کیا ہے ان کی طرح انڈسٹری بنائی ہے، پلاٹ بیچے، پلاٹ کھائے ہیں، زمینیں کھائی ہیں، لوگوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو اس وقت جو فرعونیت کا خون ان کے اندر بھرا ہوا ہے، وہ ظلم کا مال کھا کے، تو وہ ہی وانٹس ٹو کم بیک. تو یہ وہ نیکسس مجھے نظر آتا ہے ڈیل والے میں. باقی دیر از نو ڈیل. مجھے پرسوں کسی نے کہا ڈیل، میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر از نو ڈیل، نہ ڈیل ہے نہ ہوگی. کوششیں انہوں نے کی ہوں گی، اور جو کوشش ابھی چل رہی تھی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہو گئی ہے. سر میرے خیال میں وہ کوئی گٹر تو بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، اگلوں نے وہ پکڑ کے نا سر ایسے ہمارے کہتے ہیں وہ دھنیل بڑھا کے بہا دیتے ہیں، وہ ایک ہوتا نہیں ہے ایسے کر کے. صحیح ہے، وہ عورتیں بیٹھتی تھیں نا ایسے کرتی تھیں، وہ صفائی کر کے ایسے کرتی تو وہ پھونک سے اڑ کے تو وہ ہوا. اچھا صدیقی صاحب، یہ جو بیرسٹر گوہر ویسے بھی ڈیل کر کے گورنمنٹ ضرورت ہی نہیں ہے، اس کیا ضرورت ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو کیا دے سکتے ہیں؟ کیا دے سکتے سر ڈیل وہ مانگ رہے تھے، گورنمنٹ مست ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ غلط پولیٹیکل ڈیسیژنز لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. جی، ایک وقت تھا کہ وفاقی حکومت بھی آپ کی تھی، 3 صوبائی حکومتیں بھی آپ کی تھی. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کے خلاف، آپ پہلے تھے جس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اور آپ وہ تھے جو اپنی 3 حکومتیں خود اپنے ہاتھوں سے توڑ کے، اور پھر آپ جو ہے نا جا کے جیل کے اندر، مطلب اینڈ ویئر یو لینڈڈ ان دی جیل. ایک ایسا شخص جس کو ایک آپ پیٹرول نئی بس میں نیا پیٹرول ڈال کے دیں اور کہیں کہ جناب 40 سواریاں اس کے ساتھ ہوں، اور وہ جو ہے نا ڈرائیور کھائی سے نیچے بس گرا دے، خود بھی زخمی ہو اور گاڑی بھی زخمی ہو اور توڑ دے، اور آپ کہیں گے یار کیا خوبصورت ڈرائیور ہے، کیا گیم کر دی ہے اس نے، کتنی بڑی گیم کھیل دی ہے. تو یہ پالیٹکس سمجھ نہیں آ رہی. صرف اس کا ایک ہی فائدہ ہے، وہ فائدہ کس کو ہے؟ وہ فائدہ کس کو ہے؟ وہ جن کی موجیں لگی ہوئی ہیں. مطلب حیرت کی بات ہے روکھڑی صاحب، موکل جیل میں ہے اور وکیل پارلیمنٹ. یہ پہلا کیس ہے اور ایک وکیل بھی نہیں، کئی نام پہ کھیپ پارلیمنٹ میں بھرتی ہوئی ہے، اور وہ سب کی. اور آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں درخواستیں دی جا رہی ہیں کہ 184(3) کا وہ نوٹس لے، جو اختیار اس کے پاس ہے ہی نہیں. وہ بھائی جانا ہے تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جاؤ، اگر آپ ادھر جائیں تو اس کا مطلب آپ اس کے لیے کوئی ریلیف لینے جا ہی نہیں رہے، اور بیوقوف آپ بنا رہے ہیں. آپ نے وہ 3 صوبائی حکومتوں کی بات کی، میں تو کہتا ہوں یہ جو ابھی ایک حکومت ان کے پاس ہے کے پی کی، وہ بھی بڑے کوشش کی ہے، انہوں نے لگے ہوئے ہیں کہ حکومت چلی جائے. اس میں بھی ایک یہ تو وفاقی حکومت جو ہے اس میں بھی نا ایک انٹرسٹنگ ٹرن ہے. آپ نے اس نوجوان کی، وہ جو مراد سعید کا شاگرد ہے، جی، اس کی کل کی تقریر سنی آپ؟ سہیل آفریدی. نہیں میں نہیں کیا کہا. وہ ایک بڑا مزیدار گانا ہے، زومبی واٹس ان یور ہیڈ، وہ گانا بھی سننے والا. کل اس نے نا پھر تقریر کی ہے، اور وہ جمپس لگا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جنگ کسی سے نہیں، ہماری جنگ فوج سے ہے. اچھا، ہاں اس کی آئی پڑی، ہماری اسٹیبلشمنٹ سے جنگ ہے. آپ ذرا سوچیں نا کہ فریم آف مائنڈ کس کو لے آئے ہو تم، کیا باتیں کر رہے وہ اپنی تئیں وہ بیسٹ پلیئر لے کے آئے ہیں. جی سر، بیسٹ انہوں نے سارے ہی نہیں، ایسے بیسٹ پلیئر وہ ہیں جن کا انہوں نے تذکرہ کیا. وہ جو وکیل آئے تھے بیسٹ وہی ہیں، کام وہی ڈال رہے ہیں. یہ جو ہم تھے نا موکل جیل میں، یہ جو ہم تھے پارٹی میں چل رہے تھے کب سے جیتے، الیکشن لڑیں گے تو یہ لڑیں گے، وہ سارے پھر وہی دھنیل فیصلے کر رہے ہیں. وکیلوں نے ایسا ان کو ایسے people have played with him the way he played with them. ایسی گیم ہوئی ہے، لیکن بس ہو رہی ہے. شوگر لگا. بیرسٹر گوہر صاحب فرما رہے ہیں صدیقی صاحب، اس کی کوئی ہانو ہے؟ وہ کہتے ہیں 14 فروری کو یہ فیصلہ ہوا، ویلنٹائن ڈے تھے. ہاں کیا کہ جی عمران خان صاحب کو شفا آئی ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا آپ اڈیالہ جیل چلے جائیں، وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے آپ ان کے ساتھ آ جائیں، ایک فیملی ممبر کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں. کوئی ہوا اس طرح کا فیصلہ، کوئی ہانو ہے آپ کو؟ نہیں، میرے خیال میں اس طرح کی بات تو آئی تھی سامنے، گورنمنٹ کی طرف سے ہی آئی تھی کہ ہم نے ان کی فیملی کے ایک ممبر کو بھی کہا تھا، قاسم زمان کو، اور پھر اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے، اور پھر تو کام خراب کہاں ہوا وہ کیا یہ کام. اس کے بارے میں روکڑی صاحب کو بڑا تفصیلی طور کے اوپر پتا ہے. میں یہ بال جو ہے نا ادھر پاس کرتا ہوں کہ کہاں وہ بگڑا تھا، قاسم کو کیوں نہیں لے کے گئے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی. قاسم جو ہے نا جی،
پہلے تو تعارف ان کا کروا دینا ذرا لوگوں کو. قاسم کو سمجھ لیں کہ عمران کا اگر کوئی ادھر بیٹا ہے نا ٹھیک ہے یا اس کا کوئی بھائی ہے ٹھیک ہے یا جس پہ وہ اعتماد کرتا ہے وہ قاسم ہے. اوکے ایون فیملی باقی بہنوں کو بھی اگر کوئی چیز عمران نے بتانی ہوتی تھی نا ٹھیک ہے وہ قاسم کے تھرو جائے گی. اوکے نان پولیٹیکل آدمی ہے ٹھیک ہے. اور عمران کا لائلسٹ ہے, ہوں ادھر سے بھی پورا سیاح ہے. ہوں ٹھیک ہے, تو انہوں نے بہت اچھا کیا تھا, دیٹ واز اے گڈ جیسچر کہ انہوں نے کہا کہ قاسم ساتھ آئے. ٹھیک ہے اچھا اگر قاسم ساتھ جاتا دو چیزیں ہونی تھی. جی ایک تو یہ ہے کہ پوری قوم پہ, کیونکہ قوم کی ضرورت نہیں ہے, قوم کو تو جو بھی بے وقوف بنا دو یہ بنا سکتے ہیں نا. ان کی جو اپنی ایلیٹسٹ ہے, جی جو ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی یا فیملی یا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, دے آل نو اٹ کہ قاسم کون ہے. ہوں آج جب قاسم جاتا ہے تو وہ ساری چیز ختم ہو جاتی ہے, تاثر کہ اصل ہے کیا چیز. دے نو اٹ کہ قاسم کو اصل چیز کا پتہ ہے, نمبر صحیح. 1. دوسرا, قاسم کہ قاسم سے جو وہ پوچھے گا باہر کیا ہو رہا ہے, صحیح. قاسم اس کو ایگزیکٹلی وہ چیز بتائے گا. ہوں میں قاسم کو پرسنلی بہت اچھا جانتا ہوں, صحیح میرا بہت اچھا دوست بھی رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن بیکاز آف دس جیسے ہو جاتی ہے دوریاں. تو پھر کون چاہتا تھا کہ وہ قاسم زمان نہ اب جائے؟ یہی تو ہے نا, کیوں نہیں جانے دیا, کیوں نہیں جانے دیا. جب حکومت اجازت دے رہی سر تھی. سب سے بہترین ڈیسیجن تھا قاسم کا ساتھ جانا. جی عمران کی ایکچوئل پوزیشن چاہے غلط ہے چاہے صحیح ہے ہر کسی کو پتہ ہوتی, اور عمران کو بھی باہر کے تمام حالات ایگزیکٹلی پتہ ہوتے. یہ کون ہیں جو توڑتے ہیں بھائی جان, اس کو نہیں جوڑنے دیتے, کون ہے؟ وہ ایک ٹرم ہم اردو میں یوز کرتے ہیں برادرانہ یوسف کی, پتہ نہیں وہ تو یہاں ہمشیران عمران تو نہیں. مجھے نہیں پتا, آئی ول ناٹ گو آن دیٹ, لیکن اس کو نہ جانے کا روکا گیا. اب ایک اور چیز چل رہی ہے جی ہاں, وہ جو ایک ابھی یہ بھی آ گیا نا, وہ جو کیا نام ہے وہ راجہ ناصر عباس, جی انہوں نے کہا جی راجہ ناصر عباس کو اور محمود خان کو وہ مامے لگتے ہیں اس کے, وہ دونوں بڈھے خود چلنے کے قابل نہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ بھائی اس کی فیملی کا ایکٹیو ممبر ساتھ جائے, ہاں صحیح ہے. جو جانے کی اجازت دی ہے گورنمنٹ نے, آپ نے کانٹا لگا دیا. آپ کیا چاہتے ہیں, کانٹا لگا کون رہا ہے, کر کیا رہے ہو, اس کو وہ بھگت رہا ہے انسانوں کو. صحیح ہے. میں نے پھر کہا نا آپ کو کہ وہ جو ابصار عالم صاحب نے بات کی ہے نا, جی کہ ایک زندہ لاش کے اوپر بڑی بڑی گدھیں پل رہی ہیں. ابھی آپ آج کا ٹویٹر دیکھیں نا, کھولیں تو آپ کو ساری گدھیں اس زندہ لاش کے اوپر مال کماتے ایسے نظر آ ایسے رہی ہیں. بس وہ یوٹیوبرز ہوں, وہ وکیل ہوں, کوئی بھی ہوں. وہ وکیل ہے, وہ یوٹیوبر. یس ویسے نا صدیقی صاحب, وکیلوں نے جو کام ڈالا ہے نا وہ کمال ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں صدیقی صاحب. کل ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی دیکھیں ہے. نا, کوئی آنکھ بیچ رہا ہے, کوئی کان بیچ رہا ہے, مطلب آپ دیکھیں نا, ہاں ہاں بالکل. مختلف, کوئی سر, کوئی پاؤں, نہیں کوئی رشتہ. ایک نے آ کے جو کہ اس لیول پہ نہیں, اس نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے آگے آ کے کوئی بات کی, اس نے جھڑکا سینیٹر. یار کمال نہیں ہے, کمال نہیں ہے یار, یہ بتائیں کیا پولیٹیکل پارٹی ہے, سوچیے کمال. مجھے لگے ہوئے لوگ. صدیقی صاحب کل ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ اکبر ایس بابر صاحب جو پی ٹی آئی کے بانی ارکان میں شامل ہیں, ان کی طرف سے ایک پٹیشن آئی آئینی عدالت میں, اور اس میں ایک اور قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب, جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب وکیل ہیں, اور اس میں کہا گیا کہ محمود اچکزئی صاحب کی جو تعیناتی ہے بطور اپوزیشن لیڈر وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے, کیونکہ جو بندہ آرٹیکل 62-63 کے تحت جس کو نااہل قرار دیا گیا ہے وہ کیسے نامینیٹ کر سکتا ہے, کیونکہ اس پہ فیصلے موجود ہیں. ثاقب نثار صاحب نے, میاں نواز شریف صاحب نے جو ٹکٹیں ایوارڈ کی تھی سینٹ کے الیکشن میں, وہ سب کو اڑا دیا تھا کہ وہ تو خود نااہل ہے, تو وہ پارٹی کی قیادت کا اہل بھی نہیں ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس کے قانونی پہلوؤں سے بھی اور سیاسی پہلوؤں سے بھی ہمیں روشناس کروانا. دیکھیں, قانونی پہلوؤں کے حوالے سے میں اس وقت بھی اس فیصلے کو ہم درست نہیں سمجھتے تھے ثاقب نثار صاحب کے, کیونکہ وہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا اور اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور تھے. تو اب بھی جو ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے, قانوناً صورتحال تو یہی ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے, انلیس اینڈ انٹل جب تک کہ عدالت کوئی اور اس کو ریویو کرے, وہ نہیں لیتی, ویو نہیں لیتی ہے اس سے بڑا بینچ, ٹھیک ہے. تو اور وہ اب ظاہر ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر ہی ہوگا, چلیں اس بہانے سے وہ بھی ہو جائے. تو یہ قانونی طور کے اوپر تو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. قانون اور سیاست میں تو بڑے مختلف چیزیں ہوتی ہیں. قانون تو اپنا ایک راستہ جو ہے وہ اپنے طور کے اوپر لے رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے, صحیح. لیکن سیاست ایک تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے. کوئی لوز بال آئے تو آپ کو کھیلنا پڑتا ہے. تو
اور سیاست میں اس وقت اپوزیشن لیڈر جمہوریت کے اندر ایک دیکھنا ایک جزو لازمی ہے جی اس بالکل. کا. تو میں اگر حکومت نے کیوں اتنے عرصے ریزسٹ کیا نہیں ہوا ان کی اپوائنٹمنٹ، لیکن پھر اسپیکر نے اور لوگوں نے بیٹھ کے انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کر دیا نا، تعینات کر دیا. تو اس کی ایک پیچھے ایک پولیٹیکل لاجک ہے کہ ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی، اور پھر دوسرا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جی کہ کچھ لوگوں سے تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے، اس اپوزیشن لیڈر سے بات تو کر سکتے ہاں ہیں. صحیح صحیح بالکل صحیح. پولیٹیکل آدمی ہے. ہاں. پولیٹیکل آدمی ہے. آلدو کہ کچھ حساس جگہوں پہ اس کے حوالے سے کافی ریزرویشن، تحفظات اور وہ بھی درست ہے. جی اور وہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں دیکھیں نا، کیونکہ جیسے بارڈر بہت سارے جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. جی یہاں پہ ایک وقفہ لینا جی. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو روکھڑی صاحب سے بھی معلوم کریں گے کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کو چیلنج کیا گیا ہے، اس حوالے سے سیاسی امکانات کیا ہے. تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک مختصر وقفہ.